نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی ہم کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مجلس کو جوائن کرتے ہیں نا، تو اس وقت ضرور بالضرور اپنے دل کو، اپنی نیت کو چیک کر لینا چاہیے، کیونکہ مسلمان کوئی بھی کام غیر شعوری طور پر نہیں کرتا، انکانشیسلی نہیں کرتا، ہر کام کانشیسلی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیت کو ایک بنیادی حیثیت دی ہے۔ نیت کے بغیر اگر آپ آٹومیٹکلی جا کے واش روم میں وضو کر لیتے ہیں اور آپ کی کوئی نیت نہیں تھی، بس عادتاً آپ نے کر لیا، تو اس کا اجر اور ثواب نہیں ملتا جب تک کہ اس میں نیت شامل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ عبادت کا حصہ ہے، یہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اس سے میری عبادت کا آغاز ہوگا۔ ہماری نیت ہوتی ہے تو اس کام کا اجر ملتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی مجلس کو جوائن کریں تو پھر نیت کو دیکھیں، میری نیت کیا ہے؟ یعنی میں کسی ارادے کے ساتھ اس جگہ پر انٹر ہوئی ہوں یا بغیر ارادے کے، میرا ارادہ کیا ہے؟ پھر یہ سوچے کہ میرا ارادہ کیا ہے، کہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتی ہوں، میں اپنی زندگی میں چینج لانا چاہتی ہوں، میں اپنی مشکلوں کو سدھارنا چاہتی ہوں۔ کیوں الجھنیں ہیں میری زندگی میں؟ کیوں اتنی الجھنیں ہیں؟ کیا پریشانی ہے؟ کیوں بے چینی ہے؟ دل پریشان کیوں رہتا ہے؟ کام سیدھے کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا، مجھے بتا، مجھے سمجھا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدی میں چھوٹا سا لفظ ہے کہ ہدایت دے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ دکھا بھی، چلا بھی، منزل تک پہنچا بھی۔ یہ تینوں معنی ہدایت میں شامل ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے تو راستہ پتہ بھی نہیں ہے، مجھے دکھائیں کون سا ہے۔ او اب نظر آ گیا راستہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب مجھے چلائیں، میری مدد کریں، مجھے توفیق دیں، اور میں چلنے لگ گئی ہوں۔ الحمدللہ، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے اعمال کی حفاظت بھی کیجیے گا کہ میں قیامت میں جنت میں انٹر ہو جاؤں، مجھے منزل تک بھی پہنچائیے گا۔ سو ہے تو چھوٹا سا لفظ، پر اس میں پوری دنیا آباد ہے۔ تو جب تک ہم اس طریقے سے سوچ کے اور اپنی زندگی کو پلان نہیں کریں گے، تب تک مزہ نہیں آتا زندگی کا۔ زندگی کا مزہ پلانڈ لائف میں آتا ہے، ہیپ ہیزرڈ لائف، کبھی کچھ کیا کبھی نہ کیا، اور بس چل چلاؤ کا معاملہ۔ کون سی زندگی کا کام ہے جو ہم پلاننگ کے بغیر کرتے ہیں؟ کون سی چیز سوائے دین کے؟ کھانا تک ہم پکاتے ہیں تو پلاننگ ہوتی ہے، کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں تو یہ پکانا ہے، یہ کرنا ہے، اتنی دیر پہلے پکانا شروع کریں گے، یہ مسالے چاہیے، یہ چیزیں چاہیے، ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے چھوٹے سے چھوٹے کام میں۔ لیکن جب آخرت یا جنت کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن آپ کا پارٹ کدھر گیا؟ آپ اپنا کام کریں گے تو پھر آگے اس چیز کی تمنا رکھیں۔ یعنی اگر ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہمارے ارادے ہر ایک دنیا کے کام کے لیے چل رہے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں آ کے بالکل زیرو ہو جاتے ہیں، تو یہ تو انصاف نہیں ہے اپنے ساتھ۔ کسی اور کے ساتھ بندہ بے انصافی نہیں کرتا، دین اور ایمان میں ڈنڈی مار کے وہ کسی اور کے ساتھ کوئی نقصان نہیں کسی کا کرتا۔ سب سے پہلا نقصان بندے کا اپنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اوریجنل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عزت اور شرف دی ہے، یہ اس کی اوریجنل فارم ہے، اور یہ عزت قائم رہتی ہے جب تک انسان اپنے پیر پہ خود کلہاڑی نہیں مارتا، جب تک گناہوں کے بیچ میں قدم نہیں رکھتا، تب تک وہ عزت بنی رہتی ہے۔
جیسے گناہ میں پیر رکھتا ہے تو وہ پردہ اٹھ جاتا ہے. جیسے کسی کا کپڑا ہٹ جائے نا تو کیسے انسان ڈر جاتا ہے. کبھی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور حجاب پلٹ کے آپ کے پیچھے سے اٹھ کے آپ کے سر سے اتر کے آگے آ جاتا ہے تو کیسی شرم آتی ہے, کیسا ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر کہ اللہ اللہ یہ کیا ہو گیا. تو اسی گناہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ گناہ انسان کرتا ہے تو اس کا پردہ اٹھ جاتا ہے. اس کی وہ جو عزت اوریجنلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اور اس کو شرف دیا ہے, اس کو عزت دی ہے, وہ عزت ہٹ جاتی ہے اس سے. لیکن ہم کبھی اس طرح سے سوچتے ہی نہیں, ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے پلان ہی نہیں کرتے. تو دیکھیں کہ لوگوں کی دوڑ دھوپ کس چیز کے لیے آج کل, کھانا کپڑا مکان عزت دولت خوشیاں, بھاگ رہے. ہر شخص اپنی ساری طاقت بس انہی چیزوں کو پانے میں لگائے ہوئے. سب کی توجہ انہی چیزوں پر ہے. اب سچ بولیں اپنے آپ سے, میں اپنے آپ سے بولوں, آپ اپنے آپ سے بولیں, کیا ہماری دوڑ اس کے لیے نہیں ہے؟ صبح سے لے کر رات تک کیا ہماری دوڑ کھانا کپڑا مکان عزت دولت خوشی کے لیے نہیں ہے؟ ہے نا. اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ ملی تو خوش, یہ نہ ملی تو ہم نہیں خوش ہو سکتے. مگر موت کا واقعہ بتاتا ہے کہ یہ خوشیاں موجودہ دنیا میں زندگی کے لیے لکھی ہی نہیں ہے. یہ پرفیکشن ان ہیپینس از ناٹ ریٹن ان دس ورلڈ, نہیں ملے گی. چاہے کتنا دوڑ لیں کتنا اپنے آپ کو کھپا لیں تھکا لیں, یہ خوشیاں نہیں ملنے والی. یہ خوشیاں تو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد لکھی تھی. اس دنیا کے لیے اطمینان رکھا ہے. خوشیاں اور پرفیکشن جنت میں لکھی ہے. جی گیٹ اٹ. اطمینان کیا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, آپ کو کوئی امتحان آ جائے, یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے. ایک سے نکلتے ہیں تو دوسرا. شادی نہیں ہوئی, شادی ہونی ہے جی, شادی ایک امتحان ہے, پڑ گئے اس میں. اچھا اب بچے نہیں ہیں, بچے مل گیا, امتحان ہے آپ کا. اب بچے چھوٹے ہیں, امتحان ہے آپ کا. بچے بڑے ہو رہے ہیں, امتحان ہے آپ کا. بچوں کی شادیاں ہونی ہیں, امتحان ہے آپ کا. ایک امتحان سے نکل کے دوسرے امتحان, ایک امتحان سے لے کے دوسرے امتحان ہے. اگر آپ نے ان سب چیزوں میں خوشیوں کو ڈھونڈا, خوشی 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 خوشی, بس میں خوش رہوں, میں کہیں پریشان نہ ہو جاؤں, ناخوش نہ ہو جاؤں, تو آپ کو نہیں ملنے والی. اگر آپ نے اطمینان کو ڈھونڈا وہ مل جائے گا. اطمینان پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کے اوپر دل کی کیفیت. اب امتحان کے اوپر امتحان آ رہا ہے, مشکلیں ہیں, پریشانیاں ہیں, خوشیاں تو نہیں نہ ہوتی, پریشانی کے بیچ میں کوئی خوشی تھوڑی ہوتی, لیکن دل مطمئن ہوتا ہے. جبکہ آپ نے کہہ دیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا, آپ نے کہا اللہ میں راضی ہوں, میں نے سائن کر دیا اس کانٹریکٹ پہ, میں آپ کے فیصلوں سے راضی ہوں, میں آپ کے حکم سے راضی ہوں, میں آپ کے جس کام سے آپ نے روکا ہے میں اس سے راضی ہوں کہ میں اس سے رکوں گی. بس میں نے سائن کر دیے. جب میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, میں نے اس پیکٹ کے اوپر سائن کر دی ہے. اب اس کے بعد میری زندگی کے بیچ میں جو جو امتحان آتے جائیں گے, میں ان کے بیچ میں مطمئن رہوں گی, میں اطمینان میں رہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے, اللہ ہی نکالے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری غلطیاں کوتاہیاں دھو دے مجھ سے اور میرے درجات کو بلند کر دے. لیکن اگر خوشی کو ڈھونڈا اور خوشیوں کے پیچھے بھاگا تو وہ سائے کی طرح ہے, آپ بھاگتے رہیں گے, وہ آگے آگے بھاگیں گے, آپ ان کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے. اور آج کی دنیا میں انسان اپنا حلیہ بدل دیتا ہے خوشی کے لیے. میں خوش ہو جاؤں, کیوں خوشی اس نے انسٹنٹ ریوارڈ رکھا ہوا ہے کہ لوگ میری تعریف کر دیں, میں لوگوں کی نظر میں رہوں, مجھے فالوورز بہت زیادہ مل جائیں, مجھے پیسہ مل جائے. اس سب دوڑ میں
اطمینان غائب ہو جاتا ہے، اطمینان غائب ہو جاتا ہے، زندگی کا سکون غائب ہو جاتا ہے، وہ نہیں ملتا۔ جس بندے کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یا اللہ یہ زندگی تو میری دوڑ دھوپ کی ہے، میں دوڑ رہی ہوں نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے، لیکن اصل خوشی اللہ تعالیٰ تب مجھے ملے گی جب مجھے میرے کانوں میں یہ آواز آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں، اور آج کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں۔ I don't know for sure. Over here in this dunya, I'm struggling, but I don't know for sure. کیونکہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کو برباد کرتی ہوں مختلف مختلف طریقوں سے، لیکن the day I'm gonna hear that Allah subhanahu wa ta'ala is gonna say that I'm happy with you, I'm not gonna be angry with you anymore, and I would be able to see Allah subhanahu wa ta'ala. That is my khushi that I'm struggling for. That is the day that I'm waiting for. تو جس آدمی نے یہ کر لیا نا، اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، اس کو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آئے گا، دنیا میں بھی جنت کا مزہ لے گا۔ چل آج ہم پڑھیں گے، ہم کس جگہ پر پہنچ گئے تھے؟ الحکم مسئلہ نمبر 16 پہ ہے نا، مسئلہ نمبر 16 کے اوپر ہم تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قوانین کو اعتقاداً مکمل اور قابل عمل سمجھنے کے باوجود عملاً انہیں چھوڑ کر کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اب ہم نے کیا پڑھا ہے کہ گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ گناہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے کس کو ہوتا ہے؟ کرنے والے کو، گناہ کرنے والے کو۔ تو کون سا بندہ جو چھری پکڑ کے اپنے آپ کو مارنے لگ جائے، اپنے آپ کو کاٹے؟ کسی کا دماغ خراب ہوگا تو وہ یہ کام کرے گا، لیکن گناہ کرنے والا یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کو نظر نہیں آ رہا اور یہ روحانی نقصان ہے تو پھر وہ اس کو دیکھتا نہیں۔ ہاں اگر دل کو قرآن کی اینک لگ گئی ہو تو پھر ہر چیز نظر آتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیا کیا تکلیف دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایک جگہ کہا ہم الظالمون، دوسری جگہ کیا کہا؟ ہم الفاسقون، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے اپنی حدیں توڑ کر باہر ہو جانا۔ کون سی چیز ہم کو اچھی لگتی ہے جو حد توڑ دے؟ سمندر جب اپنی حدوں میں رہتا ہے، اتنی بڑی ویو آتی ہے اور ایک دم سجدہ کرتے ہوئے نیچے جھک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت نہیں دی اس لمٹ سے آگے نہ جانا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور وہ اپنی لمٹ توڑتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سونامی آ جاتا ہے۔ تباہی اور بربادی کیسی ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی چیز اپنی لمٹ توڑتی ہے تو تباہی آتی ہے۔ تو ایک فاسق بندہ جو اللہ کی حدود کو، اللہ کی لمٹس کو توڑتا ہے تو وہ بھی بربادی لاتا ہے، لیکن کس کے حق میں؟ اپنے حق میں۔ تو جب ہمیں پتہ ہے، یعنی ایک بیسک بات سمجھ لیں نا، ایک بیسک بات سمجھ لیں۔ اس دن میں کسی بچے کو بتا رہی تھی، میں نے کہا دیکھو ایک ہے تمہاری ماں، ٹھیک ہے نا؟ اب ڈو یو ٹرسٹ یور مدر؟ یس آئی ڈو. Do you know that she is the most sincerest to you? Yes, I do. Do you know that she won't let any harm come close to you? Yes, I know. سب پتہ ہے، ٹرسٹ کرتا ہوں۔ اچھا اس کے مقابلے میں ایک گینگسٹر ہے، مرڈرر ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، اور وہ آپ کو کوئی بات کہے، آپ
اپنی ماں کی بات لوگے یا اس گینگسٹر کی بات لوگے؟ اس نے کہا ماں کی بات لوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کو ٹرسٹ کرتا ہوں، میری ماں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتی، اور وہ ہر وہ کام کرتی ہے جس سے مجھے تکلیف سے بچائے، میری حفاظت ہو، مجھے فائدہ ہو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ کسی کو مثال نہیں ہم دے سکتے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ رحمان اور شیطان، یعنی رحمان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے انتہائی محبت کرتے ہیں، ایک سیکنڈ کی توبہ فوراً کے فوراً قبول کر لیتے ہیں، آپ کو امبیرس نہیں کرتے، آپ کو آپ کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو نعمتیں دیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک گینگسٹر جس کا آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ آپ کا انتہائی خوفناک خطرناک دشمن ہے، لیکن گیس واٹ، انسان سبحان اللہ کہ جانتے بوجھتے کہ اللہ کا ہر قانون میرے فائدے کا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا چیز مجھے نقصان دے گی۔ اللہ کا حکم محبت کے مارے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہماری زندگی ضائع کروانا چاہتے ہیں، نہ ہمارا پیسہ، نہ ہماری صلاحیت، وہ سب چیزوں کو ہمارے لیے فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں۔ تو جو حکم وہ دیں گے وہ ہمارے فائدے کا ہوگا، جس چیز سے روکیں گے وہ ہمیں نقصان سے بچائے گی، پکا یقین ہے ہم کو، اور ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود شیطان کی باتیں سن لیتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ کل ہماری فکر القلوب کی کلاس ہوئی تھی، اتنی پیاری کلاس ہوتی ہے، ایسے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس سے۔ اس میں کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اگر آپ نے کسی کی قیمت کا اندازہ، اگر آپ کو کسی چیز کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے نا، کہ پتہ نہیں قیمت کیا ہوگی، تو آپ دیکھیں کہ اس کا خریدنے والا کون ہے۔ اگر خریدنے والا کوئی بہت بڑی شان والا ہو تو آپ کہیں گے اس کی ضرور قیمت بہت بڑی ہوگی، تبھی تو یہ خرید رہا ہے، خریدنے والا بڑا عظیم ہے۔ اللہ آپ کی جان کی قیمت بہت بڑی ہے، آپ کی اعمال کی قیمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کے ہاتھ بیچیں، اللہ کے ہاتھ بیچیں ان کو، اللہ کے ساتھ یہ سودا کریں، لوگوں کے ساتھ سودے نہ کریں، اللہ کو چھوڑ کر پیپل پلیزر نہ بنے، اللہ کی نافرمانی میں پیپل پلیزر نہ بنے، اللہ کے حکم کے انڈر سارے کام کریں۔ کسی بندے کو بھی خوش کرنا ہے تو اللہ کی خاطر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا اجر بھی چاہیں۔ بندہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھتے رہیں کہ شکریہ بھی نہیں کہا۔ What are you going to do with those two words? Why are you begging for those two words when you are going to get the maximum price from Allah subhanahu wa ta'ala? More than you can imagine. صحیح بات ہے نا؟ آپ کو خریدنے والا مالک الملیک ہے۔ Why are you going to sell yourself to beggars? سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قانون کے اوپر ٹرسٹ کرنا کہ یہ بہترین ہے میرے لیے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ میرے فائدے کی نہیں ہوگی۔ اور جو کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ اللہ کے فیصلے جو ہے وہ مجھے نہیں اچھے لگتے، نعوذ باللہ، اور مجھے کوئی اور دوسری چیز چاہیے، تو پھر تو وہ فاسق ہی ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگلا ہے الاستہزاء بالدین، شرعی احکام کا استہزاء کرنا۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا مجھے لگتا ہے، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کا مذاق نہیں اڑانا، شاعر کا مذاق نہیں اڑانا۔ بس یہ آج کل ایک پرابلم ہے کہ میڈیا بہت عام ہو گیا، منہ سب کے کھل گئے ہیں، کسی کو کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں۔ پہلے تو معاشرے سے بھی لوگ ڈرتے تھے، ڈرتے تھے کہ نہیں ڈرتے تھے؟ بالکل ڈرتے تھے، معاشرے سے بھی ڈرتے تھے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے۔ کوئی ڈر خوف ہوتا تھا، اللہ کا بھی خوف تھا، کہا بھی کرتے تھے کوئی اللہ کا خوف کرو۔ لیکن اب یہ کہنا چھوڑ دیا، اب نہ لوگوں کا ڈر رہا، نہ اللہ کا ڈر رہا،
किसी का भी नहीं, ना बेइज्जती का, ना शर्मिंदगी का। इंतहाई घटिया काम करते हुए भी इंसान शर्माता नहीं है। मीडिया पे उसको व्यूज काफी मिल जाते हैं और उसको पैसा मिल जाता है, तो वो समझता है कि कुछ भी कर लूं, बस किसी तरह से भी हलाल हराम से कमा लूं, कोई हर्ज नहीं। आजकल यही हवा चली हुई है। तो उसी काम में जबकि मुंह बहुत खुले हुए हैं और लोग, हर एक के हाथ में टेलीफोन है, कोई भी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकता है, तो उनको अपने इल्म के मुताबिक जो जो बातें मजाहिया लगती हैं, वो जाने अनजाने में अल्लाह ताला के शायर का भी मजाक उड़ा देते हैं। और उनको ये पता भी नहीं होता कि ये किस कदर बड़ा जो है ना कबीरा गुनाह है। उनको ये समझ भी नहीं आती कि हम अल्लाह के शायर का मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह ताला के अहकाम का मजाक उड़ा रहे हैं। तो शरई अहकाम का मजाक उड़ाने वाला हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ील अल-यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हादा वमअवाकुमुन नारु वमा लकुम मिन नासिरीन ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम बिआयाति अस्तग़फिरुल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवन वग़र्रतकुमुल हयातुद दुनिया फ़लयौम ला युख़रजून मिनहा वला हुम युस्तअतबून। और उनसे कहा जाएगा कि आज हम तुम्हें ऐसे ही भुला देंगे जैसे तुमने दुनिया में आज के दिन की मुलाकात को भुला दिया था। तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। ये सजा है उस जुर्म की कि तुमने अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाया और दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाले रखा, और तुम ये समझते रहे कि हमारी इस बकवास का कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। आज के रोज उन्हें ना जहन्नुम से निकाला जाएगा, ना ही उन्हें तौबा की इजाजत दी जाएगी। सुभान अल्लाह। कि अगर बंदा ये सोचे कि मेरे मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं, जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं या कर रही हूं, चाहे मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ, चाहे मैं खुद बना के उसको अपलोड कर रही हूँ, उसका हिसाब किताब होना है। और वो पैसे के जरिए नहीं होगा। इस दुनिया में तो पैसों के जरिए से हो रहा है ना, कि जितना वियर्ड काम आप करेंगे, जितना इंसेन काम आप करेंगे, जितना बेवकूफाना, जाहिलाना और बदतमीजाना काम करेंगे, उतने ज्यादा व्यूज मिलेंगे, उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन ये नहीं पता कि कहीं पर भी छूट नहीं है, हर पकड़ होएगी। दुनिया में हर चीज पे पकड़ है, तो आखिरत में पकड़ क्यों नहीं होगी? एक एक लफ्ज का जवाब देना पड़ेगा। अगर ये किताब जो एक दिन में हम बोलते हैं ना, अगर वो किताब ही हमारे सामने रख दी जाए ना कि एक दिन में तुमने ये बोला है, वल्लाह आलम कितनी सारी डिवाइसेस आ गई हैं जो वो कर रही होती हैं रिकॉर्ड। एक दिन हम अपने बोलने का भी रिकॉर्ड रख लें कि मैंने आज के दिन में क्या क्या बोला है, सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएं। अपनी बातें सुनते हुए शर्मिंदगी भी हो और अ, झुंझलाहट भी हो कि ये कोई करने की बात थी। इतना प्यारा उन्होंने बताया उस्ताजा ने, ये इसमें फिकुल कुलूब में कह रही थी कि देखें, रमदान के बीच में यानी हर बंदा ना अपनी प्रायोरिटीज देखे। मैं क्या क्या एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ जो कि मेरे काम के नहीं है। आई कैन लीव देम एंड आई कैन ब्रिंग क्वालिटी टू माई अदर गुड डीड्स। हम्म। तो उसमें वो कह रहे थे, देखिए अब रमजान में क्या क्या छोड़ते हैं। रमजान में हमको काफी सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। हम खाना पीना छोड़ते हैं, हम अपने मोबाइल्स पे जाना छोड़ते हैं, हम एक्स्ट्रा बातें करना छोड़ते हैं, हम नमाजों की जल्दी करते हैं, कुरान ज्यादा पढ़ते हैं, ध्यान रखते हैं अपना। कितनी सारी चीजें हमारी जिंदगी में से उस वक्त निकल जाती हैं। लोग हैरान होते हैं, पूरे रमजान इशा की नमाज में जगह ही नहीं मिलती, मस्जिदें ओवरफ्लो होती हैं। और ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला हुज्जत कायम कर रहा है कि यही दिन है, तुम काम भी कर रहे हो, सारी चीजें हो रही हैं, इबादत भी तुम कर सकते हो। ये सारी चीजें विद इन योर रीच, यू कैन डू इट इन अदर देन रमजान इज वेल। अल्लाह ताला वो हमारे ऊपर वो एक हकीकत को आश्कार कर रहे होते हैं, ऑब्वियस कर रहे होते हैं कि देखो, हैव अ लुक, यू कैन डू इट।
کتنی ساری چیزیں تم نے اپنی زندگی میں سے مائنس کی ہیں. یو کین ڈو اٹ ان ادر دین رمضان as well. تو جب ہم نظر کرنے لگ جائیں کون کون سی چیزیں آخرت کے لیے بربادی کا سبب ہیں, I just need to take them out. میں نے ان کو باہر نکالنا ہے, چاہے مجھے اس میں دنیا کا کتنا بھی فائدہ نظر آتا ہو. اب دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو ہم اپنے سامنے, یقین کریں میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے لوگوں کو مہینوں دنوں کے اندر اندر صحیح صحت سے بیمار اور بیماری سے موت میں دیکھا ہے. اتنی جلدی کہ جیسے ریت آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہے, جیسے برف آپ کے ہاتھ میں پگھلتی ہے, اس طرح انسان کی جان ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. بندہ آپ کے سامنے ہوتا ہے لیکن ایک دم پتہ چلتا ہے کہ گیا. تو وہ جو زندگی ہمیشگی کی ہے وہ زیادہ سیریسنس ہونی چاہیے اس کے لیے, یا اس زندگی کے لیے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی وقت چھن جائے گی, جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کے پاس. اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ اس گھر نے بھی گرنا ہے, جسٹ امیجن, ذرا سا سوچیں, جس بندے کو پتا ہو کہ یہ گھر کچا ہے, یہ گھر گرنے والا ہے, کسی بھی وقت گر جائے گا, اس گھر کو کوئی خریدتا ہے؟ اس گھر کو کوئی خریدتا ہے یا اس کو ایکسٹرا پیسے لگا کر اپنی ساری جمع پونجی لگا کے اندر سے جاتا ہے اس کچے گھر کو؟ نہیں, وہ کہتا ہے یہ کچا گھر میں کیوں لوں, میں تو کوئی پکا گھر لوں گا جس میں ہم لمبا ٹائم گزار سکیں. تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا, یہ کچا گھر ہے, کسی بھی وقت گر جائے گا. اس کے اندر آپ چاہے کتنی سجاوٹ, لاکھوں کروڑوں کی سجاوٹ کر لیں, لاکھوں کروڑوں کی سجاوٹ کر لیں, وہ ضائع ہو جائے گی. لیکن اگر اپنی آخرت کے گھر کو سنوار لیا نا, اس کو ویران کر کے اس دنیا کو سجاتے ہیں, پھر ڈرتے بھی ہیں. ہائے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے. ڈرنا چاہیے کیونکہ تیاری نہیں کی. اگر اس کو صدقے سے, نماز کے ساتھ, بھلائیوں کے کام, روزے کے ساتھ آپ نے سیکیور کر دیا ہے, روشن کر دیا ہے, کشادہ کر دیا, تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ پھر تو مومن انتظار کرتا ہے موت کا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی آزاد ہو کے سکون کی زندگی گزاروں گا ادھر. لیکن جب اس کو ویران رکھا ہوا ہے, وہ اندھیری کوٹڑی کی طرح ہے, تو ڈیفینیٹلی دیکھنے کی بات کیا کہ کن کن چیزوں کو مائنس کرنا ہے اپنی زندگی میں سے. پھر کیا ہے؟ نصرت الکفار علی المسلمین, مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا کبیرہ گناہ ہے. اللہ العظیم. اف, یہ تو آج کل کے زمانے میں کیسے اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا رہا ہے نا, مسلمانوں کے خلاف کفار اور مشرکین کی مدد کرنا کبیرہ گناہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. انسان اپنا نام مسلمان رکھے, نمازیں پڑھے, اور کفار کی مدد کر رہا ہو سیکرٹلی یا اوپنلی, تو وہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جو شخص انہیں دوست بنائے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا, وہ انہی میں سے ہیں. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب دیکھیں دوستی کا نا لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے, ہائے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہہ دیا ہے کہ دوست نہ بناؤ. یہ کیسی دوستی ہے؟ ولی ایسا دوست ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ورک پلیس کے اوپر کسی سے لیں یا کسی کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا تھا بزنس کفار کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ. جب ہجرت کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ یہ طے کیا تھا سودا کہ آپ ہمیں مدینہ پہنچاؤ گے؟ وہ مشرک تھا. تو
बिजनेस करने से नहीं रोका गया, वर्क प्लेस पे एक दूसरे के साथ काम करने से नहीं रोका गया, भलाई करने से नहीं रोका गया कि एक दूसरे के हमसाए हैं, अगर आप वो काफिर हैं, मुशरिक हैं, कोई से ताल्लुक रखते हैं, आप उनके साथ भलाई, किसी चीज से नहीं रोका गया। वली बनाने से रोका गया है कि वली मत बनाओ। और वली कौन होता है? जो क्लोज फ्रेंड हो, आपका दोस्त, दिली दोस्त हो, जिसके साथ आप अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं, वो आपके दिल के इतने करीब हो जाता है कि बाकी सारी चीजें दूर हो जाती हैं। आप देखें कि यानी इस लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी किसी काफिर और मुशरिक को अपना दिली दोस्त नहीं बनाना चाहिए कि जिसके साथ आप अपने घर के सीक्रेट शेयर करें, क्योंकि वो दीन ईमान के लिहाज से तो आपको मशवरा नहीं ना देगा। उसका तो आखिरत का कॉन्सेप्ट वो नहीं है जो आपका है ना। ये वो तो दुनिया के हिसाब से आपको मशवरा है ना। हो सकता है कि आप उससे कोई ऐसा मशवरा करें कि ये बिजनेस में ये हो रहा है, तो वो कहेगा कि चक्कर चक्कर चलाओ, बेईमानी करो, ये वाला तरीका है, इस तरह से ये लूप होल्स हैं, इधर से इधर से इधर से पैसा लो, क्योंकि उसका आखिरत पे वो ईमान नहीं है जो आपका है। वो गलत आपको मशवरा देगा, आखिरत बर्बाद करने वाला मशवरा देगा। कोई औरत किसी मुशरिक औरत को दोस्त वली ना बनाए। क्यों? क्योंकि जब वो अपने घर के हालात शेयर करेगी तो मुशरिक औरत उसको गलत मशवरा देगी, उसका घर तोड़ने वाली बात करेगी, उसको बर्बाद करने वाली बात करेगी। लेकिन जब आप किसी गवर्नमेंट के लेवल पे आप देखें कि मुशरिकीन के साथ या यहूद नसारा के साथ दोस्ती करे, जो उनका हशर क्या हुआ? अब देखें, एन मुश्किल के वक्त में वो उनको छोड़, वो आपस में एक है, ऊपर ऊपर से मुसलमानों के साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ सीक्रेटली अपने मुआहदे बांधते हैं, और फिर उन्हीं की जड़ काटते हैं। अल्लाह ताला ने जो बात कही है, ये जो शुरू में मैंने आपसे कहा था ना कि ये यकीन के हमारे रब ने जो बात कही है वो सच है, वो हक है, वो सामने आकर रहेगी। और ये बात क्या हमने नहीं देखी कि किस तरह से मुसलमान लीडर्स ने कुफार का साथ दिया, यहूद नसारा का साथ दिया, और कैसे दूसरे मुसलमानों के गले, और फिर खुद उनके ऊपर ही हमला हो गया। यानी इंसान की बात का यकीन नहीं करेगा तो फिर किसकी बात का यकीन करे? मैं ये अक्सर और बेशतर सोचती हूँ कि या अल्लाह, क्या मुसलमानों के लीडर्स कुरान नहीं पढ़ते? फिर मैं सोचती हूँ, अगर आम बंदे के पास टाइम नहीं, हर वक्त कहते हैं टाइम ही नहीं, कुरान पढ़ा टाइम ही नहीं, आप कुरान की क्लास में जाते टाइम ही नहीं, किस जगह पे लग रहा है टाइम? किस दौड़ में है आप? वो दौड़ क्या फायदा दे रही है? वो कोलू के बैल की तरह है। अब तो लोगों को कोलू का बैल भी नहीं पता। हमारे मुल्कों में जब मशीनें, मोटर्स नहीं होती थी, अभी भी बहुत सारे इलाकों में वो बैल की आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते हैं, ठीक है ना, जैसे ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, ऐसे कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, उसको गोल गोल चक्कर घूमना होता है, क्योंकि उसने वो बाल्टियां भर भर के ऊपर पानी आता जाता है, वो गोल घूमता जाता है और वो बाल्टियां भरती जाती है पानी से, और वो खेत को पानी जाता है। लेकिन वो कोलू का बैल समझ रहा होता है पता नहीं मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, वो समझता है पता नहीं मैं किस जगह पे पहुंच गया, मेरी शान क्या बुलंद होगी, पता नहीं कि एक ही गोल दायरे के अंदर घूम रहा है वो, क्योंकि उसकी आंखों के आगे पट्टी बंधी है। तो हमारे भी आंखों के आगे दुनिया की पट्टी बंधी हुई है, और हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मैंने इतने पैसे कमा लिए, घर बना लिया, गाड़ी ले ली, हम समझते पता नहीं कहाँ पहुंच गए, और वहीं के वहीं खड़े हैं, अपनी आखिरत के लिए जीरो अर्निंग, किसी चीज में इजाफा नहीं हुआ, नुकसान में जा रहे हैं, माइनस हो रही है जिंदगी, हाथों में से बर्फ की तरह पिघल रही है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने आप को बूढ़ा होते हुए देख रहे हैं? कैन वी स्टॉप इट? हम रोक सकते हैं? हम मौत से ज्यादा करीब हो गए हैं, क्या रोक सकते हैं अपने आप को? नहीं रोक सकते। तो अल्लाह के कहे का यकीन करें ना,
اللہ کے کہے کا یقین کریں ہر چیز میں، اور اسپیشلی دوست دوست جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے، انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ مسلمانوں کی گورنمنٹ کے جو لیڈر ہمارے ہیں، ان کی سوچ مٹیریلسٹک ہو گئی ہے۔ ان کو یہ ہے پیسہ کیسے ارن کرنا ہے۔ اللہ نے ڈھیر اور ڈھیر دیا ہوا ہے، ڈھیر اور ڈھیر دیا ہوا ہے، سارے وسائل دیے ہوئے ہیں، ریسورسز کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن دوست نے دماغ میں کیا ڈال دیا ہے، ترقی کا کیا معیار دے دیا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے، ٹورزم، فحاشی کے اڈے بناؤ گے، تو ہی تم ترقی یافتہ ہو سکو گے، تو ہی تم کامیاب ہو سکو گے۔ اور لیڈرز نے کہا ہے جی یس سر، انہوں نے اللہ کی بات کا یقین نہیں کیا، انہوں نے اپنے دوست کی بات کا یقین کیا ہے، ان کے ولی کوئی اور ہو گئے ہیں۔ تو یہ ولی بنانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کی کہ کوئی کسی کے ساتھ سلام دعا لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم دین سے باہر ہو، تم انہی میں سے ہو۔ نو 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 نو، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس لیے بہت غور فکر کرنا ہے، بہت غور فکر کرنا ہے، انڈیویجول لیول کے اوپر بھی، اور بڑوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھول دے کہ آج ہمارے بھائیوں کا گلا کاٹا، کل ہمارے لیے نہ آ جائیں، خدا نخواستہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سارے لیڈرز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور صالح دے دے، جو ایک دوسرے کے دوست ہوں۔ جو لیڈر دین کی، ایمان کی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ولی جو نہیں بنتا۔ پھر اگلی بات کیا ہے؟ سب النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ عن ابی برزہ رضی اللہ عنہ قال، ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنت عند ابی بکر رضی اللہ عنہ فتغیظ علی رجل فاشتد علیہ، تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، تو وہ کسی بندے کے ساتھ غصہ کر رہے تھے کہ اس نے بے ادبی گستاخی کی تھی۔ فقلت، تو میں نے کہا، تاذن لی یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضرب عنقہ، مجھے حکم دے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کہ میں اس کی گردن مار دوں، کہ یہ آپ کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے۔ قال، پھر کہنے لگے کہ فَأَذْهَبَتْ کلمتی غضبہ، میری بات سے ان کا غضب چلا گیا، یعنی ایک دم وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ فقام، پھر کھڑے ہوئے، فدخل، پھر وہ گھر کے اندر انٹر ہو گئے۔ فارسل الیہ، پھر مجھے بلایا۔ فقالت، کہنے لگے، من الذی قلت آنفا، کیا کہا تھا تم نے ابھی؟ قلت، میں نے کہا، اذن لی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن ماروں۔ قال، کہنے لگی، اکنت فاعلا لو امرتک، کہ تم یہ کر گزرتے اگر میں تمہیں حکم دیتا کہ تم اس کی گردن مارو؟ قلت، میں نے کہا، نعم، ہاں جی۔ قال، انہوں نے کہا، لا واللہ، نہیں نہیں، اللہ کی قسم، ما کانت لبشر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توہین کے جرم میں قتل کی سزا صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے، اور کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک دم ان کو صحیح کر دیا، سیدھی بات بتا دی، اور بتایا کیا کہ صرف جو مرتد ہوتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کے لیے یہ سزا جائز ہے۔ اور یہ سزا کون دیتا ہے؟ قاضی، قاضی دیتا ہے، کہ جو بتا دے کہ یہ سزا کا مستحق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بولنے والے، کہ جیسے ایک یہودی تھا اور وہ بہت زیادہ ہجو کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو مارا گیا تھا۔ پتہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ ون پرسن، اٹس اباؤٹ دا آنر آف دا ریلیجن۔ ہر ایک کا ایک آنر ہوتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر کو نعوذ باللہ کوئی نیچا کرنے کی کوشش کرے، یہ ہمیں برداشت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے یا ایک کوئی بات سننا ہمارے لیے امپاسبل ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی بات سن سکیں۔
ایک کرسچن کی میں سن رہی تھی ان کی پوڈ کاسٹ، تو انہوں نے کہا کہ یو نو آئی ریئلی لائک that Muslims love and respect their prophet like no tomorrow. And we Christians are so shameless that, we make cartoons for our prophet, we make fun of our prophet. ہمارے پروفٹ کے خلاف کوئی کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کوئی شیم ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے آنر کو پروٹیکٹ کریں، ہم تو خود ان کے آنر کو نیچے لا رہے ہیں۔ تو نبی کے آنر کے ساتھ آپ کے دین کا آنر جڑا ہوا ہے، اور آپ کے دین کے آنر کے ساتھ آپ کا آنر جڑا ہوا ہے۔ سو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے جس کی سزا ہوتی ہے ڈیفینیٹلی۔ سب الصحابۃ الکرامی رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنے پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے اہل ایمان کی لعنت ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سبا، جس نے برا بھلا کہا، گالی دی، اصحابی، میرے صحابی کو، فعلیہ، تو اس کے اوپر ہوگی لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکتی، اور ملائکہ کی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ تو اللہ تعالیٰ اس کا فرض قبول کرے گا اور نہ نفل عبادت قبول کرے گا۔ اب بات ساری یہ ہے کہ صحابہ کرام یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی تھے، لیکن سب سے بہترین فالوور، سب سے بہترین، خیر القرون قرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں بہترین لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے رضی اللہ عنہم۔ انہوں نے جس طرح سے اپنے اندر چینج لائی، جس طرح سے لینڈ سلائڈ چینج ان کی زندگی میں آئی، ان کے بیچ میں سے کتنی خیر نکلی، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، سب چیزوں کی قربانی دی، اور اللہ کے دین کو اتنا مضبوط کر کے گئے کہ آج تک اس کی بنیادیں کوئی ہلا نہیں سکا۔ جسٹ امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے کیسے دیا تھا، کیا کہا تھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور لڑے، ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اگر آپ ہمیں دریا میں کودنے کے لیے کہ سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے، ہم کود جائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تو انہوں نے کیا قربانی دی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنی بازوؤں کو تیروں کے آگے کر رہے ہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائیں۔ ہمیں تو کوئی چیز آتے ہوئے نظر آئے تو ہم جھک جاتے ہیں کہ ہمیں نہ لگ جائے، دوسرے کو لگتی ہے تو لگے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پروٹیکٹ کیا، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ تو ان کی قدر بہت بڑی ہے۔ اب آج کل جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، میڈیا ایسے کھل گیا نا، منہ کھل گئے ہیں، بس یہ ان کو بند کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ایک دفعہ کوئی بات کہہ دیتا ہے وہ ساری جگہ پہ پھیل جاتی ہے، اس کو پکڑنا بھی امپاسبل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، کسی اور نے اس کو ریکارڈ کیا ہوا تھا، آپ کو کیا پتا کہ کس کس دنیا کے کونے میں وہ چیز پہنچ گئی، منہ کھلے میں۔ تو جب منہ کھل جاتے ہیں اور شرم چلی جاتی ہے تو پھر انسان عزت والے کو بھی نہیں چھوڑتا اور اس پہ بھی باتیں کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تو دیکھتے کوئی نہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بات کریں۔ اپنی حیثیت دیکھیں، کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیے، کتنے جو ہے نا نیکی کے کام کر لیے، کون سی آپ کو خوشخبریاں مل گئی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو خوشخبریاں ملی تھی زندگی کے اندر جنت کی، کہ ان کے بارے میں کوئی بھی بات کر سکیں، جیسے رافضی کرتے ہیں۔ رافضی ایک فرقہ ہے جو بہت زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بہت بے ادبی اور بدلہضی اور صحابہ کو بہت برا کہتے ہیں، اور وہ تو نعوذ باللہ کافر سمجھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔
تو پھر ان کے دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ہی پڑتی ہے، ان کے اپنے اوپر لعنت پڑتی ہے، وہ ان لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور پلٹ کے ان کی طرف آتی ہے۔ اس لیے یو نو وٹ، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، وہ چلے گئے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے کہ کیا، ہم صرف فیکٹس کو بیان کر سکتے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کس کا کوئی قصور تھا ایک دوسرے کے لیے صحابہ کے اندر، وہ دیٹس ناٹ آور فیلڈ، ہم نہیں اس میں کر سکتے۔ ہاں، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر، ان کی نیکیوں کو دیکھ کر، ان کو وی لک اپ ٹو them، ان کے آپس کے کیا معاملے ہوئے تھے، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوتا ہے۔ وی ڈونٹ نو، یو نو، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ، ہم فیکٹس بیان کریں گے کہ فیکٹس کیا ہیں، کیا ہوا تھا، اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا، ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں، ہم ان کی عزت کریں گے، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن چونکہ آج کل زبانیں کھل گئی ہیں نا، تو پھر لوگ ہر ایک کے اوپر باتیں گڑتے ہیں، اور پھر آ، اس کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں جو کہ ہمارا حق نہیں ہے۔ پھر اگلی چیز کیا ہے؟ تعمد الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عمدن جھوٹ باندھنا، یعنی جان بوجھ کر جھوٹ باندھنا۔ یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جھوٹی بات منسوب کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اب جو بھی آپ کو یاد ہے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ جس کے بارے میں لعنت کی بات آئے وہ کبیرہ گناہ ہے، جس کے بارے میں جہنم کی بات آئے تو وہ گناہ ہے، جس کے بارے میں آئے کہ وہ ہم میں سے نہیں تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اب دیکھیں اس کے بارے میں کیا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی، جس نے جھوٹ باندھا مجھ پر، متعمدن، جانتے بوجھتے، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، سمجھ لے کہ وہاں جانے والا۔ اب دیکھیں، جھوٹ باندھنے میں یہ نہیں کہا کہ تم بری بات گڑھو، اچھی بات بھی نہیں گڑھ سکتے۔ کیا آپ کے دل کو کوئی اچھی بات لگ رہی ہے تو آپ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کرو، کیوں اچھی لگ رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیوں اس کا اتنا بڑا گناہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بات نہیں جوڑنی؟ کیونکہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتے ہیں تو لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو دین سمجھ کر فالو کرتے ہیں، اور دین دینے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور بتانے کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ کوئی بہت اچھی بات ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پتہ ہے آپ کو کہ یہ حدیث جو ہے موضوع ہے، یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں میں کہتی ہوں کیونکہ لوگوں کو اچھی لگے گی اور لوگ مان جائیں گے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا ہے، متعمدن، جانتے ہوئے، عمد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، which we can't do، کیونکہ already there is so much، سیدھی اور سچی باتیں بہت زیادہ ہیں، آپ کیوں امپریس کرنا چاہتے ہیں جھوٹی بات سے؟ آپ اپنی طرف سے کیوں فیبریکیٹ کرتے ہیں when already there is a lot available which is authentic and true؟ کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ صرف جھوٹی بات سے ہی ڈریں گے؟ بہت ساری ایسی چیز ہوتی ہیں کہ حدیث گھڑی ہوتی ہے، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ورڈز اکٹھے کر کے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے اتنے عذاب ہوئیں گے، 5 عذاب دنیا کے اندر، 5 قبر کے اندر، 10 11 ادھر۔ اگر یہ حدیث نہیں ہے تو ڈونٹ say that، ڈونٹ scare people with your own words and say that this is from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مت کریں ایسا، اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھے پورے آسمان کا بوجھ آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، آپ کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اس چیز کا مکلف کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر تو کسی کی ہدایت کا بوجھ نہیں ہے، بتانا بوجھ، یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، دوسرے کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے، دوسرے سے کروانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔
اور اگر آپ سچ بھی بتائیں گے، آپ پورا یقین رکھیں کہ میں ایک اوتھینٹک حدیث بتاؤں گا یا بتاؤں گی تو وہ لوگوں کے دل کے اندر اتر جائے گی، وہ زیادہ اثر رکھتی ہے۔ کیوں یقین ہے کہ اوتھینٹک حدیثیں کافی نہیں ہیں، کچھ اور بنانے کی ضرورت ہے؟ تو یعنی ہم کسی بھی چیز کو نا بڑا نہیں سمجھتے، بڑا نہیں سمجھتے ہم، یعنی اس کو ہلکا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا پنج سورہ کے شروع میں کتنی لکھی ہوتی ہیں، آپ اس کو 11 دفعہ پڑھیں، آپ اس کو 313 دفعہ پڑھیں، آپ اس کو 1000 دفعہ پڑھیں، اوتھینٹک حدیث لے کر آئیں، بدلے میں یہ ملے گا، وہ بتا دیتے ہیں آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ نہیں کی، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اور میں نے ابھی کیا کہا، چاہے کوئی بری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے طور پر جوڑیں، یا کوئی اچھی بات جو آپ کے دل کو اچھی لگ رہی ہے لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہہ دیں، تو وہ سب اس کھاتے میں آتے ہیں کہ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ گڑا، کیونکہ کوئی یہاں پر کلاسیفیکیشن تو نہیں نہ کی ہوئی، تو کوئی بھی چیز نہیں جوڑ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مکمل دین ہے، لائف سٹائل ہے، اللہ کے احکام ہے۔ اگر کوئی جھوٹ کہہ کے رسول کا نام لے کر کہے گا تو لوگ اس کو دین سمجھ لیں گے، جو کہ وہ نہیں ہوگا، اور بندہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ اچھا، اب ہم جائیں گے، آپ میں سے کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے تو ضرور کیجئے۔ بسم اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔